مولانا فضل الرحمان نے اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یقیناً مگر یہ بہت سین فیصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑی تو دوبارہ آئیں گے. یہ سین فیصلہ ہے, اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی تو نہ تو سپریم کورٹ کی گریس بچنی تھی, نہ ہی ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ رہنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری سین ڈیسیژن, اس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ ایک انٹوورڈ سچویشن کے ایمرج ہونے کو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بہت وائز فیصلہ کیا. ہم کر رہے تھے بات ان کی تقریروں کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جو نہ قانون کی پاسداری کرتا ہے, نہ آئین کی باتوں کو مانتا ہے, اس کو آپ نے اتنا لاڈلا بنا لیا. اور انہوں نے حوالے دیے کہ آخری دفعہ جب سپریم کورٹ نے اس کو ریلیف دیا ہے, جس طریقے سے ان کو ان کی بیگم کو ریلیف دیا گیا ہے, جس طریقے سے ایک ایک دن میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, تو دونوں ہی بڑے لیڈروں نے, یعنی فضل الرحمان صاحب نے بھی اور مریم نواز نے بھی, حوالے دے دے کے کرٹیسائز کیا ہے سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ کے آدھے ججز کو, انکلوڈنگ دا چیف جسٹس. تو وہ میرے خیال سے اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کو آپ کو انڈورس کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت کی ضرورت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جائے, مگر ہم آئندہ کے چیف جسٹس سے بھی یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ لاڈلے پن میں اتنے آگے چلے جائیں کہ نہ ان کو عدالتی پریسیڈنٹس کا کوئی خیال رہے, نہ آئین کے شکوں کا کوئی خیال رہے, اپنی مرضی سے وہ جو چاہیں. انہوں نے اتنے ٹریس پاسز کیے ہیں. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, آئینی انسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن, اس کا بھرکس نکال دیا. اس کو اس قسم کی زبان اور لہجہ استعمال کیا گیا جو سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا. اینڈ سپریم کورٹ ڈیڈ اٹ اونلی ٹو پلیز دیئر لاڈلا کالڈ عمران خان. یہ صورتحال بالکل واضح تھی. اس لیے یہ کرٹیسزم دانتوں کے نیچے زبان لے کے چیف جسٹس صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ ہے صورتحال آج کی, کہ تقاریر اپنی جگہ, لیکن صورتحال اوائڈ ہو گئی ہے. بہت انفارچونیٹ ہو سکتی تھی, جیسا کہ آپ نے خان صاحب سے کہا کہ تیار رہنے کا حکم انہوں نے بھی دے دیا ہے, تو ایک کلیش کی صورتحال جو ہے وہ اوائڈ ہو جائے گی اس سے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل بلایا گیا. یہ دس از اگین ویری امپورٹنٹ. ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو آرمی کا ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو ٹرائل ہونے والے ہیں, اس حوالے سے بھی, اور حکومت اس وقت جو سب سے اچھا کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی طرح بجائے ان کے خلاف پارٹی بننے کے, ان کو ایک پیج پہ لے کے تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے فیصلوں کی ریزسٹنس نہیں ہے کسی سطح پر بھی. تو کل کا جو اجلاس ہے وہ میرے خیال سے اسی حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا. obviously ایک اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ اب اس صورتحال کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے, اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ خان صاحب کا اکیلے قصور نہیں ہے. خان صاحب کی جو ارد گرد جو وشت سرکل ہے, میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے ان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کے ان سے وہ کچھ کروایا ہے جو شاید خان صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے. غائی صاحب, اب وہ وشت سرکل جس کی آپ بات کرتے ہیں آج کل سارے اندر ہیں. آپ کوئی سینٹی نظر آئے گی کوئی؟ آپ دیکھ لینا, کوئی ایسا بیان نہیں آیا جس کو آپ کہیں کہ ایک اندر تباہ کن بیان ہے. بڑے سیف طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ بھی تیاری رکھیں. اتنا کچھ تو کہنے کی حق ہے. اچھا, یعنی اب وہ باہر ہیں, اکیلے ہیں, تو سین بیانات آ رہے ہیں. خان صاحب نے پہلی دفعہ ڈھنگ کی بات کی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ بننے والا ہے اور میں 10-12 سال کے لیے اندر چلا جاؤں گا. یہ بات تو درست ثابت ہوگی. کور کمانڈر کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو نتیجہ نکلا ہے, سزا ذرا انہوں نے اپنی کم تھوڑی سی تجویز کی ہے, کیونکہ اس کے تحت اگر مقدمہ ہوتا ہے تو اس کے 2 ہی سزائیں ہیں, یا ڈیتھ سینٹنس ہے اور یا عمر قید ہے. ہم یہ قطعاً خواہش نہیں کر رہے کہ ان کو کوئی بھی وہ سزا ہو. یہ تو سارا دار و مدار مقدمے کے چلنے پر ہے. جو دوسرا انہوں نے بشرا بیگم کی بے توقیری کی بات کی ہے, میرے خیال سے خان صاحب کو اس کے اوپر بہت شرمندہ ہونا چاہیے. انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. کیا بے توقیری اس وقت نہیں ہوئی تھی جب کسی کی بہن کو آپ ہسپتال کے ICU سے اٹھا کے لے گئے تھے چاند رات کو؟ کیا بے توقیری اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ایک سائل پہنچی تھی اس وقت کے نیب کے چیئرمین کے پاس اور اس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی؟ بے توقیری اس وقت نہیں ہوئی تھی جب ایک بیٹی باپ کو ملنے کے لیے گئی تھی جیل میں اور اسے وہاں سے باپ کے سامنے اٹھا لیا گیا تھا؟ یہ کوئی خاص خاتون اوپر سے تشریف لائی ہیں نیچے جن کی بے توقیری ہو جائے گی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس طرح کی بے تکی باتیں کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. گرفتاری تو اب خان صاحب کی طے ہے. یہ صرف یہ کور کمانڈر کے میٹنگ اور فیصلے کے بعد تو جب ہوگی سو ہوگی. اب تک جو کچھ ہو چکا ہے 9 مئی سے لے کے اور پچھلے 3-4 دنوں میں,
اس میں ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا کے اوپر ان کی گرفتاری ہوگی، کیونکہ جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا، جو میاں والی کی ایئر بیس میں داخل ہو کے جہاز جلایا، جو ہمارے آئیکونک لوگ تھے جن میں کرنل شیر خان جیسے کا مجسمہ جو ہے توڑا، اس کی تصویر کو پھاڑا، اس کے اوپر جوتیاں برسائیں، ان سب کچھ کے اکسانے والا کوئی تو پیچھے ہے نا۔ ابھی تو یہ لیڈ بھی ان کے گھر تک پہنچے گی، اور بالکل پہنچے گی۔ تو یہ کہنا کہ اب ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، یہ تو میرے خیال سے بالکل ہونکوں والی بات ہے، بے معنی بات ہے۔ گرفتاری تو ہوگی، لیکن میں نے جیسا کہا کہ ایک مقدمے میں نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت تک ان گرفتاریوں کا یا جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے اور اب تک انہوں نے ڈسون کر دیا کہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ میرے خیال سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام ورکرز کو اور ان تمام پی ٹی آئی کے لیڈرانز کو جس کو ایک سیکنڈ نہیں لگایا موصوف نے ڈسون کرتے ہوئے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے دہشت گرد تھے، جتنے لوگ تھے، یہ سب دہشت گرد ہیں۔ یہی کہا نا انہوں نے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے تھے نہیں ہیں وہ، تو پھر کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے والا کون ہے؟ بولتے رہے نا۔ تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ بھائی یہ جنہوں نے بھی یہ کارروائی کی ہے سارے دہشت گرد تھے۔ اور آپ دیکھیں عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ باتیں تو یہ سامنے آ رہی ہیں کہ 70 کے قریب اس میں غیر ملکی لوگ تھے جن کی گرفتاری ابھی عمل میں آنی ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کہ نہیں؟ اور 4000 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں ایویڈنس کی بنیاد پہ۔ ان میں ایک گرفتاری ایسی نہیں ہے جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تصویریں اخباروں میں چھپ چکی ہیں، ویڈیو موجود ہیں، ان کی جیو فنانسنگ کر کے ان کے گھروں کے پتے لگائے گئے ہیں، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت نے اور اب تو فوج نے بھی جینوئن کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی لوگوں کے ساتھ ہوگا دوبارہ ہماری جنریشن میں کوئی یہ جرت کرنے نہیں جا رہا، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ نہیں تو اب کیا اگر میں کہوں کہ آپ کیا پروڈکٹ کریں گے کہ یہ گرفتاری کب تک عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں جیسا خان صاحب نے خود بھی کہا کہ تقریباً 7000 پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے جا چکے ہیں۔ پوری جو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ انہیں یہ بھی تو مبارک دینی تھی نا کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہ آپ کی وجہ سے گئے ہیں سارے جیل میں۔ تو سینئر لیڈرشپ وہ بھی جیل میں ہے، تو ابھی کیا خان صاحب کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے وہی ری ایکشن جو ان کی گرفتاری پر پہلے ہو چکا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کب تک گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے جب تک اس چیز کو میک شور کر لیا جائے کہ یہ جو ایک بات تو میں آپ کو انتہائی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آج پکڑے جائیں، کل پکڑے جائیں، پرسوں پکڑے جائیں، وہ کچھ نہیں ہونے جا رہا جو اس دن ہوا تھا۔ Write it down, this is what Salim Bukhari is saying with absolute authority۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کتنی دیر لگے گی ان کی گرفتاری میں، تو جب ہم کور کمانڈر کے فیصلے کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے بریک کے اندر، پی جے میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، افتخار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم پرانے پاپی لوگ ہیں نا جنہوں نے بڑی عرصے سے 30 سال 40 سال 50 سال گزارے ہیں جرنلزم میں، ہمیں پتہ ہے اس کی خوفناکی کیا ہے۔ یہ جو بچے جو چوچے ہیں نا جو ساتھ ان کے نکل کے انہوں جو سب کچھ کیا ہے، انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا لگ پتہ جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اور جب فوج کسی قسم کے ٹرائل کا آغاز کرتی ہے تو اس میں گرفتاری کے لیے نہ تو سیاسی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو کوئی کیا کرے گا۔ ڈرتے برتے وہ نہیں ہیں۔ اس لیے خان صاحب نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، پاکستان کی سیاست کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور دعا کرنی چاہیے۔ یہ میں اس دعا پہ ختم کرنا چاہوں گا پروگرام کہ اللہ کرے کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ جو انفارچونیٹ سچویشن ہم نے دیکھی ہے یہ کسی کے بھی حق میں یا کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔